الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صدر محفل قبلہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ حاجی احمد ہاشمی قادری قلندری قدس سرہ العالی، انگلینڈ سے آج عرس پاک اور میلاد پاک کی عظیم محفل میں آج صدارت فرما رہے ہیں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت محترم المقام حضور شان والا ساجد احمد ہاشمی قادری قدس سرہ العالی، دیگر مشائخ اعظام اور جیلم سے قبلہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مہر محمد حیات دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کا خصوصی خطاب ہے۔ میری مختصر سی حاضری کا مقصد قبلہ حضور کو اپنے حقیر سے انداز کے ساتھ خوش آمدید کہنا ہے، مرحبا کہنا ہے، اور ساتھ میلاد و عرس کے اس عظیم پروگرام میں شریک ہونے والے آپ جیسی محترم ہستیوں کو مرحبا کہنا ہے کہ آپ آج کی ان قیمتی لمحات میں اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اہل اسٹیج ان کی آپ زیارت بھی فرما رہے ہیں اور اپنی بخشش کا سامان کر رہے ہیں۔ آیت مقدسہ کی مختصر سی گفتگو اور پھر اجازت۔ ایک بات آپ کو دور کرنا ہے کہ یہ خاموشی توڑے۔ آپ جس عرس اور میلاد پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ اتنی خاموشی اور سنجیدگی سی، آپ چپ بیٹھے ہیں جیسے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ حیرانگی ختم کریں، اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لائیں، چہرے کھل اٹھیں محبت اور عشق کے ساتھ۔ توجہ ہے، بولیں، سماعت فرمائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فاروق صاحب فرما رہے تھے کہ جب عالم ارواح میں مصطفیٰ کریم رب سے ملے ہوں گے، نہ جانے کیسے ملتے ہوں گے۔ اللہ پاک فرشتوں سے مخاطب ہو کے ایک خبر سنا رہا ہے، جس کی حضرت آدم علیہ السلام اپنے خلیفہ کے بنائے جانے کی خبر دے رہا ہے۔ آدم کو ابھی بنایا نہیں ہے، فرشتوں کو صرف بتا رہا ہے، اور لفظ اس بتا رہا ہے کہ وہ محبوب کی ذات سے یہ فرما رہا ہے کہ میں نے جس کے بنانے کی خبر دینی ہے وہ ابھی بنا نہیں ہے، اور فرشتوں کو میں بتانے لگا ہوں کہ میں بنانے کیا لگا ہوں۔ فرشتوں کو ابھی بتانا ہے، اور میرے حبیب وَإِذْ، آپ یاد کریں، لوگ
وقت آتا ہے جب پہلے استاد نے سبق دے رکھا ہو، پڑھا رکھا ہو، سمجھا رکھا ہو، جب پہلے پڑھایا نہ ہو، پہلے بتایا نہ ہو، پہلے سکھایا نہ ہو، تو یاد کرنے کا کہا نہیں جا سکتا۔ وہ فرما رہا ہے وَالْإِذْ، حبیب یاد کرے، مطلب کیا؟ بنانے والے کو ابھی بنایا نہیں، فرشتوں کو بتایا نہیں، مصطفیٰ کو سکھا بھی رکھا ہے، دکھا بھی رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ مرحلے آقا کی ذات کے یہ 3 مراحل، تخلیق میں نور کو اولیت دی، ارواح میں روح کو اولیت دی، اور پھر آدم کی مچی گوند کے بنا کے نسل آدم سے حضور کی شان بشریت کی ابتدا کر، کہیں نورانیت کی ابتدا۔ وہ نور ہیں تو پھر بھی اول ہیں، وہ روح میں ہیں تو پھر بھی اول ہیں، وہ بشریت میں آدم علیہ السلام کی مٹھی جب گودی گئی تو پھر اس نے بھی نور مصطفیٰ کو رکھا۔ آقا نے پوچھا جبریل بتا عمر کتنی ہے؟ سن رکھا ہے عمر کتنی ہے؟ تو جواب یہی دیا تھا نا کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا ہے اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ پھر حساب کرنا تو آسان ہو گیا نا، 70,000 کو 72,000 سے ضرب دے دیں تو جواب نکل آئے گا۔ سیدھا سا حساب ہے، 70,000 کو 72,000 سے ضرب دیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کوئی کب سے ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت نہ تب تھا، نہ جب تھا، نہ کب تھا۔ اور پھر آقا نے فرمایا یہ جو 70,000 سال، یہ تو 70,000 سال کی بات ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے اللہ کے ہاں جو دن ہے وہ ایک دن زمین کے 50,000 سال، 50,000 سال کے برابر۔ تو اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ زمین کے 50,000 سال، اور 50,000 سال کا ایک دن، پہلے تو ایک دن کو 50,000 سے ضرب دی جائے، پھر دنوں کو 30 سے ضرب دی جائے تو مہینہ بنے، پھر کہیں مہینوں کو سالوں سے ضرب دے، اور پھر سالوں کو جا کے ہزاروں اور صدیوں سے ضرب دے، تو یہ خیال مت کرنا کہ ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ مصطفیٰ کب سے ہے۔ یہ تائید تو جبریل کا بن رہا ہے، حبیب کی تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ تائید تو جبریل کا بنے گا۔ میرے مصطفیٰ آپ کا نور کب سے؟ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا، ہر شے کو بنایا، اور اس میں پیمانے رکھے، پیمائش کے، وزن کے بھی پیمانے آ گئے، فاصلے کے بھی پیمانے آ گئے، ٹمپریچر کے پیمانے آ گئے، وقت کی اکائیوں کو ناپنے کے پیمانے آ گئے۔ ہر شے ماپی جا سکتی ہے، تولی جا سکتی ہے، اس کا حساب و کتاب کر کے کوئی نہ کوئی جواب نکالا جا سکتا ہے، مگر ذات مصطفیٰ ہر پیمانے سے مابرابر ہے، جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے اس نور پاک کی تخلیق فرماتی، اور پھر وہ نور آدم علیہ السلام کے وجود خاکی کے اندر اس کو رکھا۔ حضرت شیخ دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے روح کو جب جسم میں داخل کیا روح اندر نہیں رہی، روح اندر چلاتی ہوئی باہر آئی، اللہ کے حضور عرض کرنے لگی کہ اندر تو اندھیرا ہے، تاریکی ہے، دم گھٹتا ہے،
گھبراہٹ ہے، میرا دل نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو وجود آدم میں رکھا۔ جب نور مصطفیٰ کو اندر چمکتا دیکھا، پھر روح بھی مانوس ہو گئی، روح داخل ہو گئی۔ شیخ نباغ فرماتے یہ صرف وہی منظر نہ تھا کہ روح آدم کے اندر گئی نور مصطفیٰ سے۔ شیخ نباغ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم، رب کائنات ماں کے رحموں میں جب انسان کو شکل دے دیتا ہے، روح کے داخل ہونے کا مرحلہ آتا ہے، روح اتنی دیر تک کسی کے اندر نہیں آتی جب تک مکینے کو بدے خضرا کی توجہ نہ ہو جائے۔ حضور توجہ فرمائے تو روح اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جب وقت نزاع دیدار آتا ہے، اور جب نزاع کا وقت آئے گا تو پھر حضور کی توجہ ہوگی۔ جب تک حضور کی توجہ نہ ہو، نہ روح آتی ہے نہ روح جاتی ہے۔ اب نکل تو گئی تھی، چلی تو گئی تھی، روح قبض ہو گئی، پرواز کر گئی، آپ میت اور مردہ کہلائے، آپ کو قبر میں رکھا۔ روح جو جسم میں آتی نہیں تھی اب قبر میں بھی پلٹ کے آ رہی ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ جو تشریف لائے ہیں، قبر میں تشریف لائے ہیں تو روح پھر قبر میں لوٹ آئی۔ آقا کی توجہ سے روح جسم میں داخل ہوتی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ کس سے بنایا؟ بولے مٹی سے بنایا، اور نور مصطفیٰ کو اپنے خاص نور سے بنایا۔ جب نور کا مرحلہ تھا فرمایا من نور ہی، میں نے اپنے نور سے بنایا۔ اور روح کا ذکر کیا تو فرمایا من روح ونفخت فیہ من روحی، اپنی روح کی ہے۔ اور جب اس آدم علیہ السلام مٹی کے قالب کو شکل دینی تھی، ایک کو صورت ماں کے بطن میں دی، اور آدم علیہ السلام کو پیدا ہی نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام کو شکل دی۔ ہر کوئی شکل لیتا ہے، کوئی باپ پہ جاتا ہے، کوئی ماں پہ جاتا ہے، کوئی ماموں پہ، کوئی چاچو پہ۔ جو ماں کے پیٹ میں جس کو شکل دی، ارے رشتہ داروں میں سے کسی کی شکل جاتی ہے۔ ارے آدم کو نہ اس کا باپ نہ اس کی ماں، اللہ پاک نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، ہم نے روح دی تو روح ہی دی، ہم نے نور دیا میں نور ہی دیا، اور ہم نے صورت دی تو علی صورت ہی۔ ہر طرف ضمیر اپنی طرف کر دی، اپنی طرف کر دی۔ اور کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ آدم کو مٹی سے بنایا۔ اور مصطفیٰ کی تخلیق، مصطفیٰ کی بھی تخلیق ہے، آدم کی بھی تخلیق ہے۔ پہلا بھی تخلیق ہوا، آخری بھی تخلیق ہوا۔ پہلے کی تخلیق نور سے کی، مصطفیٰ کی تخلیق نور سے ہوئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ اس سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ تو مٹی کو کس سے بنایا؟ آدم کو تو مٹی سے بنایا، اور مٹی کو عنصر سے بنایا، عنصر کو مادے سے بنایا، مادے کو جوہر سے بنایا، اور جوہر کو شے سے بنایا، اور شے کو ناشے سے بنایا۔ آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کو عنصر سے بنایا ہے، عنصر کو مادے سے بنایا ہے، مادے کو جوہر سے بنایا ہے، جوہر کو شے سے بنایا ہے، اور شے کو ناشے سے بنایا ہے، ناشے کو کن سے بنایا ہے، کن کو ارادے سے بنایا ہے، ارادے کو عمل دیا ہے۔ ارے اتنے مراحل دیے پھر جا کے آدم کی تخلیق ہوئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اتنے مراحل کے بعد وہ امر سے ارادہ، ارادے سے کن سے ناشے، ناشے سے شے، شے سے جوہر، جوہر سے مادہ، مادے سے عنصر، عنصر سے مٹی، مٹی سے آدم کی تخلیق۔ آدم کی تخلیق
کی اتنے مراحل سے گزار کے آدم کو بنایا اور مصطفیٰ کو قبل نور النبی من نور ہی، ہر شے سے پہلے نبی کے نور کی تخلیق اپنے نور سے، مصطفیٰ کے نور کی تخلیق اپنے نور سے فرمایا، اور جس کو مرضی سے بنایا اس کو اتنے مراحل سے گزار کے بنایا۔ کیوں اتنے مراحل سے گزار کے آدم کو بنایا؟ کس لیے؟ تاکہ دنیا والوں یہ دیکھ لو میرا عمل تھا، عمل سے میرا ارادہ بنا، ارادے سے کن آیا اور کن سے نہ شے بنی، نہ شے سے پھر شے ہوئی، اور شے جوہر سے ہوئی، اور جوہر سے مادے سے ہوا، مادے سے پھر عنصر ہوا، عنصر سے پھر مٹی بنی، اور مٹی سے آدم کو بنایا۔ یہ سارا پروسیس سامنے رکھو، یہ تو آدم نہیں کہہ سکتا کہ میں مصطفیٰ جیسا ہوں، آدم نہیں کہہ سکتا کہ میں مصطفیٰ جیسا ہوں، آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ میرے جیسے ہے؟ آدم نہیں کہہ سکتا کہ میں اس جیسا ہوں، آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ میرے جیسے ہے؟ اتنے مراحل سے گزار کے پھر تخلیق فرما اور اس میں اپنا نور رکھا۔ فرشتے دیکھ کے تو جھک گئے، مگر جس نے اس نور کو نہ مانا، اس نور کو جو اندر روشن تھا، اس نور کو نہ مانا، تو اللہ رب العزت نے بھلا کیا فرمایا؟ فخرج، خارج ہو جا۔ کہاں تھا؟ بولے نور مصطفیٰ کو نہ مانا تو فرمایا فخرج، خارج ہو جا۔ جو نور مصطفیٰ نہ مانے جنت میں کھڑا ہو تو نکال دیا جاتا ہے، اور باہر نہ مانے تو اندر کیسے جاتا ہے؟ اندر کھڑا ہو تو انکار کرنے سے نکال دیا جاتا ہے۔ فخرج، نکل جاتا، نکال دیا۔ اس نور کو جس نے نہ مانا وہ کیا ہوا؟ خارج ہو گیا۔ اور وہ نور تھا کیا؟ قربان جائیں، یہ میلاد و عرس یکساں محفل ہے، یہاں نبی کا بھی ذکر ہے اور ولایت کا بھی ذکر ہے، محفل اکٹھی ہے۔ وہ نور تھا کیا؟ وہ صرف نور نبی تھا؟ نہیں، وہ نور نبی بھی تھا، نور علی بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ آقا نے فرمایا میرا اور علی کا نور ایک ہے، جسم ایک ہے، خون ایک ہے، روح ایک ہے۔ جو آدم میں چمکا تھا وہ نور نبی اور نور علی آدم میں بھی ایک تھا، شیش میں بھی ایک تھا، ابراہیم میں بھی ایک تھا، اسماعیل میں بھی ایک تھا، عبد المطلب میں بھی ایک تھا۔ آگے چلا، ایک ابی طالب کی پشت میں چلا گیا، ایک عبداللہ کی پشت میں چلا گیا۔ کیوں؟ پیچھے سے تو ایک آ رہا تھا، آدم سے لے کے عبد المطلب تک تو ایک ہی آ رہا تھا، آگے جدا کر دیا۔ جو حضرت عبداللہ کی پشت میں گیا وہ نور نبوت کہلایا، اور جو ابی طالب کی پشت میں گیا وہ نور ولایت کہلایا۔ جدا اس لیے کیا کہ نبوت کی انتہا کرنی تھی، ولایت کی ابتدا کرنی تھی، ولایت کی ابتدا کرنی تھی، نبوت کی انتہا کرنی تھی۔ صرف اس لیے جدا کر دیا اور سبق یہ دیا کہ آدم میں نور نبی تھا، تو جس نے نہیں مانا، توجہ ہے، جس نے نہ مانا اسے خارج کر دیا، اور جس نے ابی طالب کی پشت میں چمکنے والا نور علی کا انکار کر دیا، ارے نبی کے نور کا منکر خارج ہو گیا اور علی کا منکر خارجی ہو گیا۔ جو اس نور کو نہیں مانے گا وہ خارج ہو جائے گا،
اور جو علی کی شان کا انکار کر دے گا، جو نبوت کو نہ مانے گا وہ خارج ہو جائے گا، جو ولایت کو نہیں مانے گا وہ خارجی ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو بنایا، ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی تھی، عرفاء کہتے ہیں جو ایک مٹھی اٹھائی تھی نا اس میں ساری کل زمین کے خصائص جمع تھے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس ایک مٹھی مٹی کے اندر قیامت تک ہر ایک نے جس نے پیدا ہونا تھا، ذرہ ذرہ ہر انسان مرد بچے بوڑھے کا اس ایک مٹھی کے اندر تھا، اور ایک کا ذرہ اسی میں تھا۔ آدم کو بنا دیا، اور عرفاء نے لکھا آدم ساری کائنات کی مٹی سے بنے، ساری مٹی کی خوبیاں اور خصائص اس میں جمع تھے۔ عرب کی حجاز کی مٹی سے آدم کا سر بنا، حجاز کی مٹی سے آدم کا سر بنا، مشرقین سے بازو بنے، مغربین سے ٹانگیں بنی، اور توجہ ہے آدم کا سینہ تھڑ ہند کی مٹی سے بنا۔ کس مٹی سے بنا؟ ہند کی مٹی سے بنا۔ یہ بر اعظم ایشیا، بر اعظم ایشیا۔ ذرا کچھ تو سوچو کہ جنت سے اس بیکر کو بنا کے نور مصطفیٰ اندر رکھ کے خلافت دے کے زمین پہ بھیجا ہے، خلیفہ بنا کر خلافت دی ہے نا، اور بھیجا ہے، اور زمین پہ جب اتارا تو کوئی اور خطہ نہ تھا، تمہارا بر اعظم ایشیا ہے، سری لنکا میں اتارا۔ کہاں اتارا ہے؟ سری لنکا میں حضرت آدم کا نزول ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے دھرتی پہ جس علاقے کا بر اعظم ایشیا ہمارا یہ علاقہ خلیفہ بنا کر اتارا ہے، خدا کی قسم پوری کائنات کا تجزیہ کر کے دیکھو، ولایت کو ماننے والے اور اللہ کے خلیفہ کو ماننے والے اسی خطے کے لوگ زیادہ، باقی پیروں کے منکر زیادہ ملیں گے۔ اس حصے میں پیران اسلام اللہ کے خلیفہ اور خلافت ماننے والے لوگ زیادہ ہیں۔ کسی علاقے کی بازوؤں میں مٹی لگی، کسی علاقے کی ٹانگوں پہ لگی، شہر حجاز مکہ و مدینہ کی مٹی سر انور کو لگی، اور ہند کی مٹی آدم کے سینے کو لگی، اور یہ وہ سینہ وہ ہے جس میں دل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس بر اعظم کے لوگ ولیوں سے محبت پڑی گئی، کیونکہ دل سینے میں ہوتا ہے۔ دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے، اور محبت دل میں ہے۔ اور یہ خطہ لوگوں کا نبیوں اور ولیوں سے ساری دھرتی سے بڑھ کے عشق کی حد تک محبت اور وفا کرتا ہے۔ فرمایا یہ حصہ اور جنت سے اتارا، اور جس کی پیشانی پہ فرشتے تو جنت میں دیدار کرتے تھے، آسمانوں پہ دیدار کرتے تھے آدم کا۔ ارے لوگوں، ساری کائنات پر اللہ نے نور مصطفیٰ کائنات کے اندر اگر پہلی جھلک دکھائی ہے تو بر اعظم ایشیا کے لوگوں کو پیشانی آدم سے نور مصطفیٰ کا دیدار دیا ہے۔ اس علاقے میں آئے، یہاں سے ہجرت فرما کے عرفاء کہتے ہیں اما ہوا جدہ میں اتری تھی، وہ جدہ میں اتری تھی، تو آدم کو اس علاقے میں کیوں اتارا ہے؟ ایسے تو نہیں حضور کو اس علاقے سے ٹھنڈی ہوا جاتی، ان علاقوں سے ٹھنڈی ہوائیں جاتی، تو یہاں نور کو اتارا، اور وہ نور پیشانی میں رکھا، نور پیشانی میں رکھا، فرشتے دائیں بائیں دیدار کرتے پھرتے۔ آدم پوچھتے ہیں باری تعالیٰ یہ فرشتے مجھے تکے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، ذرا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس محبوب کا نور تیری پیشانی میں رکھا، اس کا دیدار کرتے ہیں۔ سنا ہے؟ بولے نا، یہ بات تو سنی ہوئی ہے نا، یہ تیری پیشانی میں نور مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔ اس کی باری تعالیٰ فرشتے دیدار کرتے ہیں، کسی ایسے حصے میں اس نور کو منتقل کر کے تیرا آدم بھی دیدار کرے۔ تو کہاں اتارا؟ ناخنوں میں، بولے ناخنوں میں اتارا، اور جیسے ہی وہ نور
انگوٹھوں میں چمکا، آدم علیہ السلام نے بوسا دے، ناخنوں میں اتارا ہے۔ حکمت بتا دوں، ناخنوں میں اتارا حکمت کیا تھی؟ یقین جانیے، نور مصطفیٰ آدم کے انگوٹھوں میں، انگوٹھوں میں آیا۔ توجہ کیجئے، انگوٹھوں میں آیا۔ آنکھیں جیسی آنکھیں ملی، چہرے جیسا چہرہ مل جاتا ہے، قد جیسا قد مل جاتا ہے، آواز جیسی آواز لوگوں کی مل جاتی ہے، چاند جیسی چاند مل جاتی ہے۔ اگر کائنات کے اندر کسی کا دوسرے سے نہیں ملتا تو انگوٹھا نہیں ملتا، کسی سے تو انگوٹھا نہیں ملتا۔ انگوٹھا ایک شخص کا پوری کائنات کے اندر کسی دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیوں؟ انگوٹھا بے مثال کیوں ہوا؟ اس کے اندر نور اس کا چمکا ہے جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہ تھا، اس کی مثل نہ تھا۔ فرمایا وہ نور جس انگوٹھے میں چمکا ہے، وہ انگوٹھا بھی ہم نے باقی وجود سے بے مثل بنا دیا ہے۔ اور ایک اور کیا فائدہ لیتے ہو؟ میں بات ختم کر رہا ہوں، میرے پاس صرف 5-10 منٹ کے تو شاید اوپر جا رہے ہیں، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ انگوٹھے کے اور بڑے فائدے لیتے ہیں۔ یہ آپ کی شناخت کرواتا ہے، یہ آپ کی شناخت کرواتا ہے۔ ایسا ہی ہے، انگوٹھا جہاں لگا دیں، یہ انگوٹھا آپ کے ہونے کی دلیل ہے، یہ آپ کی شناخت کرواتا ہے کہ یہ تم ہی ہو۔ یہ جسم کا جسمانی انگوٹھا جہاں لگ جائے کسی اور سے نہیں ملتا۔ شک شبہ پڑے، کہیں شک شبہ پڑے تو انگوٹھوں کی تصدیق کروائی جاتی ہے۔ آخری بات ہے، بڑے پیار کی سے یہ بات سن لیں، کہیں شک شبہ پڑ جائے کہ کہیں فراڈ تو نہیں ہونے لگا، کہیں زیادتی تو نہیں ہونے لگی، کوئی جھوٹا، کوئی ظالم ظلم تو نہیں کرنے لگا، کوئی زیادتی تو نہیں ہونے لگی، تو انگوٹھوں سے تصدیق کروائی جاتی ہے کہ یہ اصلی ہے بندہ کہ نقلی ہے۔ یہ انگوٹھا تیرے انسان ہونے کی پہچان ہے، انگوٹھا تیرے انسان ہونے کی پہچان ہے۔ اور اس کے اندر جو نور ہے اس کو اگر چوم لیتا ہے تو یہ تیرے مومن ہونے کی پہچان ہے۔ خدا کی قسم، کوئی انگوٹھا چوم لے، حضور کا نام سن کر کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو یار کا نام چومتا پھرتا ہے تو ظاہراً یہ انگوٹھا انسان کی پہچان کرواتا ہے، اور حقیقتاً یہ نام مصطفیٰ پہ جو چوم لیا جاتا ہے یہ کسی کے ایمان کی پہچان کرواتا ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، آنا آپ کا میلاد بنا، اور اللہ کی حضور جانا معراج بنا۔ یہ دونوں چیزیں بتا رہی ہیں وہ کب سے ہیں۔ میلاد بتا رہا ہے کہ کوئی یہ جان نہیں سکتا کہ وہ کب سے ہے، کوئی یہ نہیں جان سکتا۔ میلاد بتا رہا ہے کوئی یہ جان نہیں سکتا، اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ کب سے ہیں اور کب تک ہیں، وہ کب سے ہیں اور کب تک ہیں۔ اور معراج بتا رہی ہے کہ کوئی یہ پیمائش نہیں کر سکتا وہ ادھر ہیں کہ ادھر ہیں، وہ یہاں ہیں۔ معراج نے مقام مٹا دیا اور میلاد مصطفیٰ نے زمان مٹا دیا۔ میلاد بتا رہا ہے کہ حضور کے سامنے زمانے کی کوئی اکائی ماپنے کے لیے نہیں ہے، اور معراج بتا رہی ہے کہ حضور کے سامنے کسی مکان کی کوئی حد نہیں ہے۔
میرے حبیب ٹائم اور سپیس کی تمام حدوں سے مابرا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان، جان ہے تو جہان ہے، والسلام وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر۔